جی ہمارا تیسرا ٹاپک سکھوں کا ریفرنڈم ہے. جو امریکہ کی ریاست انڈیانا میں جو سکھوں کی تنظیم ہے سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام جو ہے وہ ہوا ہے. یہ پاکستان بننے کے بعد سے ہی سکھوں کا جو ہے وہ انڈیا کے خلاف تنازع چل رہا ہے. اس میں کئی زیادہ اموات بھی ہوئی ہیں, سکھوں کو مارا بھی گیا ہے, وہ اندرا گاندھی کا قتل بھی سکھوں پہ آیا. تو اس بارے میں ہم جو ہے سلمان بھائی سے پوچھنے جا رہے ہیں کہ سکھوں کا کیا معاملہ ہے ادھر. جی جو ہے فیصل بھائی, اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انڈیا میں جو بھی کہہ لیں کہ وہ قومیں ہیں جو ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہے, اس کے اوپر انڈیا کی طرف سے جو وہاں پر تنظیمیں ہیں, جس میں سب سے پہلے اب جو مودی صاحب ہیں ان کی تنظیم ہے. پہلے تو وہ کہہ لیں کہ آپ سیاسی بھی رنگوں سے دے دیا, ورنہ تو وہ پہلے ایک کہہ لیں کہ دہشت گرد مذہبی تنظیم تھی جو اس سے یہ آئے سامنے اور یہ صدر بن گئے اور اب مسلسل صدر چل رہے ہیں. تو اب حالات واقعات یہ ہیں کہ سکھوں کے ساتھ جو رویہ ہے ہندوؤں کا وہ پاکستان کی آزادی کے بعد, کیونکہ انہوں نے پہلے سکھوں کو اپنے ساتھ ملایا ہندوؤں نے جب آزادی کی تحریک چل رہی تھی, اور مسلمانوں کے ساتھ سلوک جو ہے وہ روا رکھا گیا, وہ تحریک کا حصہ ہے. لیکن جب وہ آزادی پاکستان کو مل گئی اور پاکستان مسلمان آزاد ہو گئے تو سکھوں کو یہ پتہ لگا کہ ہمارے ساتھ تو ایک دھوکہ ہو گیا, جو ہندوؤں نے مل کر ہمارے ساتھ مسلمانوں پر ظلم و تشدد تو کرا دیا, لیکن بعد میں ہندوؤں کا اپنا سلوک سکھوں کے ساتھ جو ایک کمیونٹی ان کی تعداد میں کم تھی اور صرف صوبہ پنجاب جو کہہ لیں کہ برے صغیر میں تھا اس میں موجود تھی, ان کے ساتھ بھی انہوں نے جو ہے ظلم و زیادتی شروع کر دی. اس کے بعد انہوں نے تحریک شروع کی. تو جب یہ پاکستان جب بنا یا انڈیا دونوں آزاد ہوئے ممالک, اس وقت جب آزادی کے دوران جب آبادی ادھر سے ادھر ہو رہے تھے, مسلمان ادھر جا رہے تھے, ہندو ادھر جا رہے تھے, تو انڈیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم جو تھا نا وہ انہی سکھوں نے ڈھایا تھا. تو آج وہ خود آزادی کی نعمت سے محروم ہے. تب انہوں نے قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ پاکستان کے ساتھ آ جائیں, لیکن اس وقت انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور وہ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کو بہتر جانا. تو آج وہ اس پہ پچھتا بھی رہے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا رائے ہیں؟ جی میں اس کے میں جو سب سے پہلے میں تاریخی حقائق تھوڑے سے بتانا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ جو سکھوں کے مذہبی پیشوا ہے نا بابا گرو نانک صاحب, وہ جو اب ان کا سب سے بڑا, اب بھی ہر سال جہاں وہ سکھ آتے ہیں پوری دنیا سے اور اکٹھے ہوتے ہیں, وہ پاکستان کے علاقہ جو شیخو پورہ سے تھوڑا آگے جاتے ہیں, وہاں پر ان کا جو جنم جہاں ہوا بابا گرو نانک صاحب کا وہ جگہ موجود ہے, جنم استھان ان کا وہاں موجود ہے, اور وہاں پر ہی سب سے بڑا ان کا گردوارہ ہے. اب حالات واقعات یہ ہیں کہ جو بابا گرو نانک صاحب تھے وہ مسلمان ایک جو وہاں اس علاقے کا جو ایک ذمہ دار تھا, ان کے پاس وہ موجود تھے. انہوں نے ان کے لیے وہاں پر زمین وقف کی جو اب بھی اس گردوارے کا حصہ ہے. اس کے بعد دوسرا جو سب سے بڑا واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ جو نارووال کے پاس اب جو سکھوں کا بہت بڑا گردوارہ بن گیا ہے, اس میں اگر جائیں تو اس کی جو دیواروں پر جو کہہ لیں کہ بابا گرو نانک صاحب کی جو ان کی تعلیمات دی ہوئی ہیں, وہ اسلام کی جو لوگوں سے ملنے کی اور لوگوں سے بات کرنے کی, سچ بولنے کی, بھلائی کرنے کی جو تعلیمات ہیں اس سے ملتی جلتی ہیں. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ جو واقعہ وہاں پر سنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بابا گرو نانک صاحب کا فوت ہوئے تو اس وقت ان کے جو مسلمان اور وہاں کی دوسری آبادی تھی غیر مسلم, ان میں آپس میں یہ تنازع کھڑا ہو گیا
کہ بابا گرو نانک صاحب کی تدفین جو ہے وہ اسلامی طریقے سے ہوگی یا غیر اسلامی طریقے سے. اس میں جو موقع پر انگریز وہ اے سی تھا یا وہاں کمشنر تھا وہ آیا, اس نے دونوں فریقین کو سے ٹائم لیا کہ صبح تک یہ ہم طے کریں گے کہ کون سا موقف ہے جس پر ان کی تدفین ہوگی, کیونکہ دونوں جو ہے وہ کہہ لیں کہ مذہب کے لوگوں کی تعلیمات کے مطابق وہ وہاں زندگی گزار رہے. تو آخر میں یہ ہوا کہ صبح جب اٹھے اور ان کی جو چارپائی تھی یا جس پر وہ موجود تھے وہاں دیکھا گیا کہ وہ وہاں ان کی جسم موجود نہیں ہے اور وہاں 2 پھول پڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ انگریز جو کمشنر تھا یا اسسٹنٹ کمشنر تھا, اس نے دونوں پھول ایک جو غیر مسلمانوں کو دے دیے اور ایک مسلمانوں کو دے دیا, اور وہ مسلمانوں نے وہ اس پھول کی تدفین کی جو اب بھی وہاں موجود ہے, اور جو غیر مسلموں نے وہ پھول کو جو ہے وہ جلا دیا ان کے اپنے طریقے کے مطابق. اس لیے اب یہ ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ سکھوں کے ساتھ ایک تاریخی دھوکہ و فراڈ ہوا جو پاکستان بننے کے وقت. ہندوؤں نے انہیں ورگلایا کہ مسلمان تمہارے مخالف ہے, مسلمان تمہارے جو ہے تمہارے ساتھ لڑیں گے, یا انہوں نے تمہارے ساتھ ان کی دشمنی ہے, تم ہمارے ساتھ مل کر ان پر جو ہے وہ عرصہ حیات تنگ کرو. یہ طریقے کا ایک ہے کہ لڑائی جھگڑے ہوئے, سکھوں نے جو ہے بڑا نقصان پہنچایا مسلمانوں کو, لیکن انہیں اس کا جو کہہ لیں ادراک اس وقت ہوا جب ان کے جو گولڈن ٹیمپل پر جو اندرا گاندھی کی بعد میں وہ قتل بھی ہوئی, سکھ اپنے جو فوج کے ملازم تھے جو اس کی سیکیورٹی پر تعینات تھے, جب اس پر حملہ کر دیا گیا اور ان کو گولڈن ٹیمپل کو تباہ کر دیا گیا ٹینکوں, توپوں اور گولیوں کی بوچھار سے. تو جو سکھ ہیں ان کے تمام جو مقامات تھے مذہبی مقامات وہ تو پاکستان میں تھے, آج بھی وہ مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں. تب ان کے لیڈرز کو کیا اتنے بیوقوف تھے, اتنی انہیں جو آنکھوں پہ پٹی آ گئی تھی کہ انڈیا کے ساتھ چلے گئے, ان کے جتنے مذہبی مقامات وہ تو پاکستان میں تھے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہندوؤں کے ساتھ جانے کا ان کا جو سب سے بڑا وجہ یہ تھی کہ جب مسلمانوں نے 1000 سال تک بر صغیر پر حکمرانی کی, مسلمان حکمرانوں نے اس وقت جو تمام وہ قومیں تھی جو تعداد میں کم تھی بر صغیر میں, اس میں جو ہے وہ سکھ بھی شامل تھے, لیکن مسلمانوں کا ان کے ساتھ رویہ بہترین تھا. مسلمان جو ہے وہ تعداد کم تھے لیکن وہ ہندوستان میں ہندوؤں کی تعداد آبادی کے لحاظ سے بہت جی وہ اب جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ انگریزوں کا رویہ زیادہ سخت تھا, اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ صرف مسلمانوں نے انگریزوں کے ساتھ جنگ لڑی ہے آزادی. اب بعد میں یہ ہوا کہ جو طریقے آزادی کے بعد جو قومیں آگے آئیں اس میں جو کہہ لیں غیر مسلم تھے بر صغیر کے, انہوں نے زیادہ آگے آگے ملازمت میں, کاروبار میں اور اپنی مذہبی رسومات کے سلسلے میں وہ آگے آئے. اس وقت ہندوؤں کا اور سکھوں کا آپس میں ایک کہہ لیں کہ کولیشن بنی جو مسلمانوں کے خلاف تھی. جب کانگریس بنی, کانگریس میں بھی جو ہے وہ ہندو اور سکھ جو ہے وہ شامل تھے. بھی پہلے قائدین شامل ہوئے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کانگریس میں جو غیر مسلم ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ رویہ ان کا بہتر نہیں ہے, انہوں نے کانگریس چھوڑ دی. ریفرنڈم کرائے ہیں اور اب امریکہ میں ریفرنڈم کرائے جا رہے ہیں, آنے پر کیا وہ فورس کر سکیں گے, دنیا کو منوا سکیں گے کہ جو پنجاب ہے جو سکھوں کی دھرتی ہے اس کو آزاد کیا جائے؟ کیا اس کے آگے معاملات ہوتے ہیں آپ کو نظر آتے ہیں؟ آپ میڈیا دیکھیں, جو ہندو کہہ لیں کہ حکمران ہے نا انڈیا کے, وہ یہ کہتے ہوئے, ان کا خود جو مودی صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہوئے سنیں کہ آپ انہیں کہ بلوچستان کے جو لوگوں کو آزادی کی تحریک ہے ان کو اور یا غلط طور پر گائیڈ کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف جو پراپوگنڈے کے لیے, تو ان کے بارے میں سنیں گے کہ وہ ہمیں خط لکھے ہیں انہوں نے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں پاکستان سے. اب یہ موقع ہے کہ جب انڈین
पूरी दुनिया में जो सिख है वो सिर्फ पंजाब में पाए जाते हैं। या जाट की जब तकसीम हुई उसमें पाकिस्तान की तरफ आने वाला कह लें मगरबी पंजाब भी था, और जो है वो इंडिया के पास रहने वाला मशरकी, वो कहते हैं चढ़दा पंजाब थे लहंदा पंजाब, जो पंजाबी में सिख कहते हैं सगीर में। ह्यूमन राइट्स और जो आज़ादी की तहरीक को मानता है मोदी, तो वो उनके रेफरेंडम को माने, उनके मुतालबे को माने। उन्होंने पहले तहरीक जो है वो, तो ये जो मार्का है कुआर नहीं का, इसमें सिखों के जो पाकिस्तान पे हमला करेगा पहले उसका सामना सिखों से होगा। क्या वो वाकई इतने मुतरफ़र है? वो ये क्या सूरत हाल है? जी लहने मन में यार नहीं है फैसल, एक जो है वो जंग की सूरत हाल इंडिया में बन गई थी, एक शुरू हुई, उसके बाद इंडिया के बाद में कुचलने का अंदिया दिया ऑपरेशन शुरू किया गया, जो उसे कहते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से, जिसमें हजारों की तादाद में जो सिख थे उन्हें अगवा तशद्दुद करके उन्हें कत्ल कर दिया गया, या उनका आज तक वो लापता है। और उसके बाद सिखों ने तय कर लिया कि भारत के साथ और हिंदुओं के नहीं रह सकते, हमारा एक आजाद मुल्क होना चाहिए जिसका नाम उन्होंने खालिस्तान रखा। तो नाज़रीन देखते हैं, इंडिया में तो बहुत सारी तहरीकें चल रही हैं आज़ादी की। इनमें मकबूजा कश्मीर है जहाँ के मुसलमानों पे वो बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए जा रहे हैं। इसके अलावा तमिलनाडु का सूबा है, वहाँ पे तहरीक चल रही है। अब ये खालिस्तान और पंजाब का एरिया यहाँ पे चल रही है, और भी रियासतें हैं जहाँ पे आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। तो इंडिया जो दूसरे मालिक में जाके इंटरफेरेंस करता है, उसके अपने दामन में इतनी ज़्यादा मुखालफत है, लोग तंग आए हिंदुत्व से। तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये कितने मालिक आज़ाद होते हैं, इंडिया कब भी अपनी खुद। अल्लाह आप पर मेरा